السلام علیکم میرے پیارے بھائی، طالوت اور جالوت کی جنگ ختم ہو چکی تھی، تلواریں نیچے آ چکی تھی، میدان جنگ پر عجیب سی خاموشی تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اصل فیصلے جنگ کے بعد ہوتے ہیں۔ لوگ طالوت کو دیکھ رہے تھے، لشکر کو دیکھ رہے تھے، جنگ جیتنے کا شور تھا، لیکن اللہ نے اسے دیکھا جسے پورا میدان نظر انداز کر رہا تھا۔ ایک جوان، نہ تخت، نہ تاج، نہ لشکر، بس یقین۔ نام داؤد علیہ السلام۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ بتاتا ہے کہ جب اللہ مدد کرتا ہے تو اسباب چھوٹے ہو جاتے ہیں اور نتیجہ بڑا ہوتا ہے۔ مگر قرآن یہاں نہیں رکتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور اللہ نے داؤد کو بادشاہت اور حکمت عطا کی۔ سوچیے، ایک جنگ جیتنا اور پھر حکمرانی مل جانا یہ انعام نہیں ہوتا، یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اللہ نے صرف تخت نہیں دیا، اللہ رب العزت نے حکمت دی۔ کیونکہ طاقت اگر حکمت کے بغیر آ جائے تو وہ رحمت نہیں رہتی، وہ فتنہ بن جاتی ہے۔ اور اللہ نے انہیں وہ علم سکھایا جو وہ چاہتے تھے۔ یہ علم جنگ کا نہیں تھا، یہ علم تھا انصاف کا، فیصلے کا، اور دل کو اللہ کے سامنے جھکا کر حکم چلانے کا۔ پھر قرآن ایک قانون بیان کرتا ہے، صرف اس دور کے لیے نہیں، ہر دور کے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے نہ روکتا تو زمین فساد سے بھر جاتی۔ کبھی جالوت ضروری ہوتا ہے تاکہ ظلم واضح ہو، اور کبھی داؤد ضروری ہوتا ہے تاکہ ظلم رک جائے۔ آج بھی دنیا میں جالوت ہیں، طاقت کے غرور میں، خود کو سب کچھ سمجھنے والے، لیکن اللہ رب العزت کی سنت نہیں بدلی۔ اللہ آج بھی داؤد تیار کرتا ہے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ آج کا جالوت کون ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ کے لیے کھڑا ہونے والا داؤد کون بنے گا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ فتح کے بعد آرام نہیں، امتحان شروع ہوتا ہے، اور جب اللہ دیتا ہے تو صرف دیتا نہیں، تربیت بھی کرتا ہے۔ یہی قرآن کا طریقہ ہے اور یہی اللہ کی سنت۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔